اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر غیر شیعہ حضرات ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی خلافت کے معاملے میں حق پر تھے تو انہوں نے اپنے مخالفین سے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری اللہ مقامہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی لکھا ہے۔ اس کتاب میں باب امیر المومنین نے مخالفین سے جنگ کیوں نہ کی صفحہ نمبر 348 میں لکھا ہے کہ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کسی نے حضرت ابو بکر کی تخت نشینی پر اعتراض کیا تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، 12 افراد نے شدید احتجاج کیا تھا۔ مہاجرین میں سے مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بریدہ اسلمی، خالد بن سعید اور عمار یاسر نے احتجاج کیا تھا، اور انصار میں سے ابو الحشیم تیہان، عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، ابی بن کعب اور ابو ایوب انصاری نے ان کی مخالفت کی تھی، اور مذکورہ افراد نے آپس میں صلاح کی کہ جیسے ہی وہ ممبر پر آئیں تو ہم ان کو ممبر سے اتار دیں گے۔ پھر ان میں سے بعض افراد نے کہا کہ ہمیں ایسا کرنے سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مذکورہ افراد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ نے اپنے حق کے ضائع ہونے پر خاموشی اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے غیروں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، جبکہ ہم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر پھر جاتا ہے جدھر علی پھرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا سیاسی حریف ممبر پر آئے گا تو ہم اسے زور بازو سے پکڑ کر اتار دیں گے، اور اس کام کے لیے ہمیں آپ سرکار کی اجازت مطلوب ہے۔ اس پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ تلواریں نکال کر میرے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور مجھ سے بیعت کا تقاضا کریں گے، ورنہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور اس صورت میں مجھے مجبوراً اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے علی، میرے بعد میری امت تجھ سے غداری کرے گی اور تیرے متعلق میرے عہد کو توڑ ڈالے گی، اور تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گوسالہ کی پوجا کی تھی، اسی طرح سے یہ امت بھی تجھے چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کر لے گی۔ تو اس وقت میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ان حالات میں میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں مددگار میسر آ جائیں تو ان سے جنگ کرنا، اور اگر مددگار نہ ملیں تو اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ جانا۔ تو پھر لکھتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور ان کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے مصائب اٹھائے اتنے ہی مصائب سے ان کے وصی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا پڑا۔ اگر نبوت کے ابتدائی ایام میں رسول خدا کو لکم دینکم ولی الدین کہنا پڑا تو وصی علی کو بھی مجبور ہو کر مخالفین کے اقتدار کو برداشت کرنا پڑا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی بعثت میں 10 صحابہ پر قناعت کی تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ابتدائی خلافت میں 12 صحابہ کرام پر قناعت کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے ڈر کر غار میں جانا پڑا تو مولا علی علیہ السلام کو بھی مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہونا پڑا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تو مولا علی کو بھی مدینہ چھوڑ کر کوفہ آنا پڑا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے خانہ خدا پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا تو علی کے مخالفین نے بھی ان کی زوجہ کی ملکیت فدق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی تھی تو مولا علی نے بھی اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت و اقتدار کے حصول کے بعد مخالفین سے جنگ کی تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حصول حکومت کے بعد ناقصین، قاسطین اور مارکین سے جنگ کی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح مکہ ہوتے ہوئے اپنے ذاتی مکان کو غاصبوں سے واپس نہ لیا تو علی نے بھی برسر اقتدار ہوتے ہوئے فدق کو تلوار کے زور پر واپس نہیں لیا۔
اگر علی نے کبھی صلح کی تو انہوں نے صلح کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا، اور اگر انہوں نے کبھی جنگ کی تو جنگ کا عمل بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مکمل فتح نصیب ہوئی تو علی کو بھی جنگ جمل میں مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں ظاہری فتح نصیب نہ ہوئی تو علی کو بھی جنگ صفین میں مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی۔